بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باقر نقوی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز یا جتنے بھی ٹاپکس کو دیکھا یا سنا ہوگا وہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو بچوں کی ناظرین بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، مثلا کتے کے بچے، بلی کے بچے، فاختہ کے بچے، گدھے کے بچے، گھوڑے کے بچے یا بکرے کے بچے وغیرہ وغیرہ، مگر ہم آج بات کریں گے انسان کے بچوں کی قسموں کی۔ اسی طرح ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، مثلا پیارا سا بچہ، ننھا سا بچہ، چاند سا بچہ، پھول سا بچہ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی بچے کے بیدار ہونے پر پانچوں حواس کام کرنے لگتے ہیں، بچہ ان تمام القابات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، مگر مجھے آج تک اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی بار ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو چپ کروائیں۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے، ناچ ناچے، تالیاں بجائیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاریں، اور تو اور مختلف جانوروں کی آوازیں نکالنے تک کی کوشش کی، مگر کیا مجال کہ اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر سے اس نے رونا شروع کیا تھا اس سر سے ذرا بھی نیچے آیا ہو۔ خدا جانے بچہ کس طرح دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ بچے کی زندگی میں شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہے جب اس کو کسی نہ کسی قسم کے شور شرابی کی ضرورت نہ ہو، اس لیے اکثر اوقات وہ خود ہی اس سماعت نوازی کا شکار رہتا ہے، ورنہ یہ فرض ان کے لاواقین یعنی ان کے والدین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیتے ہیں، اور اگر ان کو بہلانا ہو تو ان کے ہاتھ میں ایک عدد جھنجھنا دے دیا جاتا ہے، اور یہ جھنجھنا بھی کسی بیکار انسان کی ایک ایسی کمبخت ایجاد ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی ہلا دیا جائے تو یہ لڑکتا چلا جاتا ہے، اور جب تک لڑکتا رہتا ہے اور اس کے دم میں دم رہتا ہے، اس میں سے ایک ایسی ناگوار آواز متواتر نکلتی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور اگر کبھی آپ نے مامتا یا باپتا کہ جوش میں آ کر اپنے بچوں کو ایک عدد ربڑ کی گڑیا دلا دی ہو جس میں ایک سیٹی لگی ہوئی ہو، تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے۔ میرے خیال سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، اور بدقسمت وہ بیچارے جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی کسی رشتہ دار یا عزیز و قریب کے بچے کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں کیا پیارا بچہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کے سامنے ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، ان کے 6 بچے ہیں، اور بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے۔ مرزا صاحب بہت ہی شریف انسان ہیں، اور ان کے تمام بچے بھی بہت ہی بے زبان ہیں۔ ان میں سے جب ایک برخودار ہوتا ہے تو باقی تمام چپ رہتے ہیں، جب وہ رو رو کر تھک جاتا ہے تو دوسرا برخودار رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو تیسرے کی باری آ جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک بھی ہے اور پتلا بھی ہے، اور اتنی ہی باریک آواز میں روتے ہیں کہ اگر آپ کانوں میں روئی رکھ لیں یا تکیہ رکھ کر سوئیں اپنے سر پر، یا تیل کی مالش بھی کر لیں، تو وہ بچے ایک لمحے میں آپ کو جگا کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو میرا نام تبدیل کر دیجیے۔ میں کبھی کبھی مرزا صاحب کے گھر جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ آپ خود ہی بتائیے کہ اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ کئی دفعہ دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ حضرت آپ کی اولاد کی نغمہ سرائیوں نے میری زندگی کو حرام کر دیا ہے، نہ تو میں دن میں کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ ہی رات کو سو سکتا ہوں۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا ہوتا ہوں کہ اچانک ان کا ایک بچہ کمرے میں سے آتا ہے، اور مرزا صاحب فوراً اس کو والدانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، بلال بیٹا انکل کو سلام کریں، سلام کریں بیٹا۔ اور پھر مرزا صاحب فوراً مجھے کہتے ہیں بڑا نیک بچہ ہے، اس کا نام بلال ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، نہ کبھی ضد کرتا ہے، نہ کبھی روتا ہے، نہ کبھی چیختا ہے، نہ ہی کبھی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، مگر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق بچہ ہے جو رات کے 2 بجے بھی گلا پھاڑ کر روتا ہے۔ خیر، میں مرزا صاحب کے بچے کو گود میں بٹھاتا ہوں میں، اور اس کے سر چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں اس چیز میں ناکام رہتا ہوں میں، کیونکہ مرزا صاحب تو شاید خراٹوں کے زور و شور کی وجہ سے اپنے بچے کا رونا نہیں سن پاتے، مگر بدبختی ہماری ہوتی ہے، اور میں اس بچے کو شفقت سے بٹھاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور اپنی بدنصیبی پر روتا ہوں کہ آج کل کے بچے کس قسم کے ہیں۔ مجھے تو اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کبھی کبھار بقرہ عید پر تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو تھوڑی بہت ضد اپنے والدین سے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی ہے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہنا، ایسی مشقیں ہم نے کبھی نہیں کی۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اپنے ہوسٹ باقر نقوی کو نئے آنے والی ویڈیو، نئے آنے والے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔